اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع دعا ہے، دعا کا لفظ۔ اس لفظ پہ میں نے کئی مرتبہ کئی طریقوں سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو آپ اچھی طرح پہلے سمجھ لیجئے کہ دعا چیز کیا ہے۔ بیسیکلی ہم کو جو اب تک سمجھایا گیا ہے، دعا کا مطلب ہے مانگنا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا میرے لیے دعا کیجئے، تو یہ لفظ کوئی سوٹیبل لفظ ہے؟ دعا کیجئے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں عربی زبان میں دعا، یدعو، دعو، داعی، بلانے والے کو، پکارنے والے کو کہا جاتا ہے۔ پکارنے کو دعا کہتے ہیں، پکارنا۔ میرے لیے دعا کیجئے کا مطلب میں تو یہی سمجھوں گا کہ میرے لیے پکاریے۔ اچھا، میں پوچھوں گا بھائی کسے پکاروں؟ تو بھائی اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اب وہ جو ہمارے بھائی شرک اور بدعت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ بھائی شرک مت کرو، بدعت مت کرو اور یہ مت کرو، وہ دعا کو شرک کے اپوزٹ سمجھتے ہیں۔ وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ تم جو بتوں کو پکار رہے ہو، وہاں بتوں کو مت پکارو، اللہ کو پکارو۔ تم بتوں سے مدد مت مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ زبردستی دعا کو مدد مانگنے کے میننگ میں لیں گے تو آگے جا کے بہت گڑبڑ ہونے والی ہے۔ دعا صرف پکارنے کو کہتے ہیں، اس بات کو پہلے بیس بنا لیجئے۔ میرے لیے دعا کیجئے کا مطلب کیا ہے؟ میں جا کے ڈاکٹر کو پکار کے بولوں، ڈاکٹر کو بلا کے بولوں کہ بھائی کو تکلیف ہے، آپ تھوڑا دور کر دیجئے؟ یا آپ کی تکلیف کیا ہے میں پوچھوں گا نا، آپ کو کوئی پرابلم ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آپ کو دماغ کا کوئی پرابلم ہے، پائلس کی کوئی شکایت ہے، پیٹ میں درد ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کیا ہے؟ کس وجہ سے میں پکاروں اور کس کو پکاروں؟ بات مکمل ہی نہیں ہو رہی۔ دعا مانگنا، یہ دعا مانگنا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے۔ آپ اس کا ٹرانسلیشن کر کے دیکھیے، یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے دعا مانگنا۔ جب آپ خود دعا کو مانگنے کے میننگ میں لے رہے ہیں تو دعا مانگنا کیا ہے بھائی؟ مانگنا ہو گیا یہ تو۔ پھر یہ تو سنگ مرمر کا پتھر، شب برات کی رات، یہ اس طرح کے الفاظ ہو گئے کہ میں آٹا پسوانے جا رہا ہوں۔ ارے بھائی گیہوں پسانے جا رہے ہیں تبھی تو وہ آٹا بنے گا، ابھی آٹے کو کیا پسوانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں پانی نہا کے آتا ہوں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کس لیول کی، کس حیثیت کی زبان ہے ہماری اردو زبان۔ بڑی میٹھی، بڑی پیاری، بڑے اس میں پیار کے بول ہیں، بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں، بڑے اچھے گیت لکھے گئے ہیں، بڑے اچھے اچھے ترجمے ہوئے ہیں۔ آپ کریے، بے شک آپ اپنی زبان میں استعمال کیجئے، لیکن وہ زبان سیکھیے تو صحیح، اس زبان کا صحیح استعمال تو کریے۔ اس میں آپ اپنی بدماشی، اپنا کفر، اپنا نفاق، اپنی حرامزدگی ڈالیں گے تو یہی ہوگا نا پھر۔ حرامزدگی کا مطلب وہ حرام نہیں ہے، جو بھی کام حرام کرتے ہیں آپ اس کو حرامزدگی کہتے ہیں۔ کوئی بھی حرام کا، بے حیائی حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، اس طرح سے سود حرام ہے، تو سب کام کو حرامی پن کہیں گے۔ چلیے، یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ مصیبت تو یہ ہے پھر میسیجز لمبے ہو رہے ہیں، یہ بھی شکایت ہے۔ کیا کروں میں؟ کیچڑ سے اٹھا کے لانا ہے کچرے میں سے لوگوں کے دماغوں کو۔ تو میرے بھائی، دعا کا مطلب پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا لفظ استعمال کیے ہیں، ادعو الی سبیل ربک، پکارو، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ آپ کو دعا کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے تو اب کیا؟ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعانت کا لفظ استعمال کیا ہے، آوانا سے بنا ہوا ہے، عین واو نو، آوانا، تعاون کرنا کسی کا، اس کا بھی لفظ ہے، تعاون علی البر ولا تعاون علی الاسم، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برے کاموں میں مت کرو۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ادعونی یستجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دوں۔ یستجب جواب سے ہے، تو مجیب ہے وہ، جواب دینے والا۔ تو بات کو سمجھیے پہلے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مانگنے کو استعانت کہتے ہیں، آونا سے بنا رہا لفظ ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔
صلاح سے. صلاح پورے قرآن کو عمل کرنے کو کہتے ہیں. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یعنی بھیک مت مانگو تم مجھ سے، اگر مدد مانگنا ہے تو قرآن سے مدد مانگو، صلاح ہے وہ، اور صبر کرو. صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ مطمئن رہ کے انتظار کرو. برداشت کرنے کو صبر نہیں بولتے، برداشت کرنے کو تحمل کہتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، سب سے پہلے صبر، آرام سے بیٹھو. والصلاۃ، اور قرآن سے مدد لو. ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھنا اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ پورا رکوع پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا. 150 سے آپ پڑھنا شروع کریے. دیکھیے آپ یا ایھا الذین، اس سے پہلے ہے 152 میں، اس سے 151 ہے. 151 یہ ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. دیکھو ہر وقت میں نے تمہارے میں سے ایک رسول اٹھایا جو تمہیں میری آیات پڑھ پڑھ کے سناتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے. یتلو ہے علیکم آیاتنا، وہ یزکیکم، اور تمہاری برائیوں کو مٹاتا ہے، مٹانے میں مدد کرتا ہے، اور تمہیں علم سکھاتا ہے، کتاب کا اور حکمت کا. یعلمو، اللہ اکبر، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو تمہیں کبھی بھی پتہ نہیں چلتی اگر میں رسول نہیں بھیجتا تو. پھر اس کے بعد 152 میں فاذکرونی اذکرکم، تم لوگوں میں میرا ذکر کرو، آسمانوں میں تمہارا ذکر کروں گا. فرشتوں نے کہا تھا نا یہ جا کے خون ریزیاں کرے گا، قتل کرے گا، فساد کرے گا. یہ دیکھو میرا بندہ دعوت دے رہا ہے میری. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، شکریہ ادا کرو کہ میں نے رسول بھیجا اور قرآن بھیجا. ولا تکفروا، انکار نہ کرنا میں نے رسول کا اور کتاب کا، کھلم کھلا انکار ہونا ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو اب جو لوگ میرے کو مان گئے، میرے نبی کو مان گئے، واستعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. پھر اب صبر کرتے کرتے بھلے تمہارا قتل ہو جائے دعوت کے پیریڈ میں، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صبر کرتے کرتے، لڑتے لڑتے، لوگوں کو دعا سمجھاتے سمجھاتے تمہیں موت آ جائے گی. اور دوسرے لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو میری راہ میں شہید ہوئے انہیں مر گیا مت بولو، شہید ہوا بولو. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، وہ وہاں دیکھ رہے ہیں، جنتیں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، شہادت دے رہے ہیں، اسی کو شہید کہتے ہیں. ولیکن لا تشعرون، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ جنتیں کیسی ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اب دیکھیے آپ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا ہر چیز میں ڈال کے. سب سے پہلا کیا ہے؟ خوف. والجوع، بھوک. نقص من الاموال، مال کے نقصان میں ڈال کے. والانفس، جان نکال لے کے. والثمرات، اور اس کے برے نتائج. بشر الصابرین، ایسی حالت میں بھی صبر کرنا، مجھ سے دعا نہ مانگنا، مجھے نہ پکارنا ایسی حالت میں صبر کرنا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، پھر ایسے لوگوں کے اوپر جب میں مصیبت ڈالتا ہوں، کوئی مصیبت آتی ہے تو بھیک نہیں مانگتے آ کے یہ دے دے وہ دے دے، میرا قرضہ ادا کر دے، پے ٹی ایم سے پیسے بھر دے، میرا یہ کر دے، میرے بیٹے کو صحت دے دے، میرے بچے کی جان بچا لے. وہاں تعویذ بن رہے ہیں، وہاں جھاڑ کو یہ بن رہے ہیں، وہ تاگا بن کے آ رہے ہیں، وہاں جادو ٹونے کر رہے ہیں، رات کو یہ پڑھ کے سو رہے ہیں، وہ دن یہ پڑھ کے. جو سورہ واقعہ رات کو پڑھے گا اس کو کبھی قیامت تک، مرنے دم تک اس کو جو ہے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی. اچھا یہ بات اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھی، شاید صحابہ کو نہیں معلوم تھی. جھوٹ بولنے کی حد ہوتی، وہ بھی رسول کا نام لے کے. چھی 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 چھی. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب اس طرح کی تمام مصیبتیں. پھر دوسری جگہ بتا رہا ہے میں اولاد دے کے آزماؤں گا، اولاد دے کے چھین لوں گا، بے اولاد رکھ کے آزماؤں گا، لڑکے یا لڑکیاں دے کے آزماؤں گا، ملا کے دوں گا، بانجھ رکھ دوں گا. اور کیا چاہیے؟ مرض میں ڈالوں گا، بیماریوں میں ڈالوں گا، مصیبتوں میں ڈالوں گا. فَإِذَا مَرَضْتُ هُوَ يَشْفِي، میں بیمار پڑ جاؤں گا، میرا کام صرف دوا لینا ہے، شفا دینا نہیں دینا اس کا کام ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا، مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس پلٹ کے جانے والے ہیں. یہ زندگی آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. ذری ذری بات پہ بھیک مانگ لے رہے ہیں، ذری ذری بات پہ بھیک مانگ لے رہے ہیں. بھائی 3 چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے کہ مت مانگو، وہ میں نے پہلے سے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، اسی میں تم آزمائے جانے والے ہو. مال کے بارے میں بھیک مت مانگو، نہ کسی اور سے مانگو. وہ کیسا مسلمان ہوں گا آپ اندازہ کریے جو لیا تو لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے.
چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، دلالی کر رہا ہے، بروکر بنا ہوا ہے، ادھر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، ادھر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، ادھر اس کا اپوائنٹمنٹ وہ کرتا ہے، جھوٹا وعدہ کرتا ہے، اس کو جھوٹا وعدہ کرتا ہے، ہاں ابھی تک نہیں آئے انہوں، میرے سے آنے کا وعدہ کرے تھے، آپ شام میں آئیے، آپ سب جھوٹ، آخری درجے کے بٹے باز، جھوٹے دلال، بروکر دلالی کر رہے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ قرضہ مانگ رہے ہیں، جی مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیجئے، جی میں پریشان ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آدمی اگر ایک مرتبہ کسی سے قرضہ مانگے تو جائز ہے، دوسری مرتبہ مانگے تو کراہیت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا مکروہ لگتا ہے کہ یہ میرے سے مانگنے کے بجائے جب اس کو میں نے عقل دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے، وہ چیز میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایک بے غیرت مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سگریٹ میں خرچہ کر رہا ہے. جب تو بول رہا ہے مجھے کھانے کو پیسے نہیں ہے، میرے پاس گاڑی میں پیٹرول ڈلانے پیسے نہیں ہے، میرے موبائل کے اندر 10 روپے ڈالنے کے لیے میرے پاس 10 روپے نہیں ہے، تو سگریٹ کیسے پی رہا ہے پھر؟ اور ایک بڑے صاحب ہیں، کار وار میں گھومتے ہیں، سوٹ ووٹ پہنا ہوا ہے، اور بڑے یہ ٹیلی فون پہ یہ فلاں پہ فلاں، وہ زمین کا کاروبار چل رہا ہے، ادھر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، ادھر اس کو دھوکہ دے رہا ہے. گھر میں سیدھے سادھی اگر کوئی عورت ہوتی، بچیاں ہوتے، بیٹے ہوتے، یہ ہوتے، گھر میں کچھ دال روٹی بنا کے کھاتے، فون کر کے آرڈر کر کے منگا رہے، 2000 روپے کا کھانا آ رہا ہے، 3000 روپے کا کھانا آ رہا ہے. ایک غریب کا پورے مہینے کا خرچہ چل سکتا 3000 روپے میں. دکھاوا، پھر اندر دیکھو جھوٹ، پٹے بازی، اس کو دھوکا، اس کو دھوکا، پھر بھیک مانگے، دعا، وظیفے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دعا کے بارے میں سمجھاؤ، ایسا انگار لگتی ہے اندر سے کہ پوچھو مت. آپ اپنا اسٹیٹس گرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسٹیٹس نیچے لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نبی سے، آپ صحابہ سے بہت آگے ہیں، آپ بہت افضل ہیں جناب، بہت بڑے آدمی ہیں، آپ بہت بڑے آدمی ہیں. آپ کی نظر میں صحابہ کچھ نہیں ہے، بھوکے رہ سو. آپ کی نظر میں رسول اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، 3 دن کے فاقے ہو گئے. آپ کی نظر میں رسول اللہ کے زخموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دھانت ٹوٹ گئے، پیروں میں خون بھر گیا، جوتوں میں. آپ کی نظر میں اللہ کے رسول کے 3 بیٹے ہاتھوں میں مر گئے، آپ کو شرم ہے یا کچھ نہیں ہے. ادھر ایوب علیہ السلام کے کیڑے پڑ جا رہے ہیں، ادھر یونس علیہ السلام جو ہے. ایک بھی دعا آپ ایسی نہیں بتا سکتے قرآن میں سے جس کے اندر جو ہے یہ کوئی ایسی بات ہو کہ کسی نبی نے اس طرح کی بھیک مانگی ہو اللہ سے. چھی 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 چھی. ارے وہاں دعا کرنے، پکارنے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے کدھر بتوں کو پکار رہے ہو. پکارنے کے سلسلے میں اگر تم پکار رہے ہو تو یا تو اللہ سے استغفار کرنے کے لیے پکاریے، اللہ میرے مالک مجھے معاف کر دے. یا اگر لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں تو اللہ کی تعریف لوگوں کے سامنے کیجیے. اللہ کے سامنے تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تیری تعریف ہے. ارے بہت ہے ایسے تیرے جیسے، چل نکل یہاں سے بے غیرت. رات دن وہاں تسبیح کر رہے ہیں، پوری دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح وہ نہیں مالا رام رام جپنا پرایا مال اپنا. تسبیح کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا. سبحان اللہ سے بنا ہوا لفظ ہے تسبیح. سبحانہ یسبحو، تو اللہ کی تعریف کو کوئی، اللہ بھوکا نہیں ہے تمہاری تعریف کا. بیٹھے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیچھے کیا راز ہے؟ وہی گھٹیا حرکت کی ذلیل باتیں، یا تو پیسے سے ریلیٹڈ. اللہم انت، وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس نے بولا تھا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ وہ ہے، لا الہ الا انت، اللہ تو وہ ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. کنت من الظالمین، اور سبحانک، پاک ہے تیری ذات. کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا جو اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے بد دعا کر بیٹھا. آدم نے دعا کی تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ابراہیم نے دعا کی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی حسنات کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے بدلے میں آخرت میں بھی حسنات عطا کرنا. حسنات کیا ہے؟ نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں. اس کا اپوزٹ سیئات ہے. یبدل سیئات الی الحسنات، حسنات، اللہ جو ہے برائیوں سے نیکیوں کو بدل دے گا، نیکیوں سے برائیوں کو بدل دے گا. تم توبہ تو کرو، تمہارے سارے گناہ مٹا کے نیکیاں لکھ دے گا. الفاظ سمجھنے تیار نہیں ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بول بول کے پکار کے میں تھک جا رہا ہوں، ماننے کو تیار نہیں ہے. چلیے آئیے بقرہ کی اسی آیت پہ.
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات، میری رحمتیں، میری برکتیں، میری کتاب، میری فالوئنگ ایسے لوگوں کے لیے ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وہ رحمہ۔ اب دیکھیے صلوات کا مطلب رحمت نہیں ہے، ورنہ باہر الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہمارے پاس کرتے ہیں نا مترجمین، اللہم صلی علی، اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما۔ رحمت تو رحمت کا لفظ ہوتا تھا وہاں پر، صلوات ایک الگ لفظ ہے، صلوات فالوئنگ کو کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، آپ بول دے رہے ہیں اللہ کو کہ آپ فالو کر لیجئے محمد کو، اللہ پہلے سے بول رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کو فالو کر رہے ہیں قرآن پہنچانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم لوگوں بھی فالو کرو، سلموا تسلیمات، اپنی فرمانبرداریاں پیش کرو لا کے۔ ہر بیان میں بولنا پڑ رہا میرے کو یہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے ہی لوگ صحیح ہدایت پر ہے۔ اس کے بعد تو گمراہ لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ اکبر، کیا بتاؤں میں آپ سے۔ وہاں جہاں جس پروجیکٹ کے لیے محمد الرسول اللہ کو جو ہے اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، تمہارا کام ہی یہی ہے، تم پیغمبر ہو، اب تمہارے بعد تمہاری امت کو دینے والا ہوں میں یہ رسپانسبلٹی، کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قرآن آنے والی نہیں ہے، یہ قرآن کو محفوظ کر دیا ہوں، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، مسلمانوں یہ تمہارا کام ہے، اگر یہ کتاب نہیں پہنچاؤ گے تو میں قیامت کے دن تمہارے کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ شرم حیا نہیں آ رہی، شرم نہیں آ رہی، مولویوں کے دماغ کے کان پہ جھو نہیں رینگ رہی، الٹا بحث کر رہے ہیں میرے سے۔ دیکھیے یہ جو دعوت کا کام ہے نا، یہ فرض نہیں ہے، آپ کی اگر مرضی ہے تو فرض نہیں ہے، نماز سے زیادہ فرض ہے، نماز سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز سے بڑا کام ہے یہ۔ اللہ کے نبی کا جو پروجیکٹ تھا، جو پروجیکٹ ہم کو سونپ کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمانوں میں پیدا کیا ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی یاد دلانے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی سارے کام چھوڑیے، قرآن غیر مسلموں تک پہنچانا ہے۔ اور غیر مسلم تو آپ کے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں ہے، محمد عثمان، محمد جعفر، خادر، غوث، دستگیر، خواجہ، پاجا، یہی ناموں کے۔ ذرا پوچھو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ارے لکھ کے بتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں معلوم، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں معلوم، عبدہ و رسولہ نہیں معلوم۔ ہندی میں لکھ رہے ہیں، کبھی رومن میں لکھ رہے ہیں۔ تعلیم تو ختم ہو گئی مسلمانوں میں سے، تو پھر یہ جہالت جب بچی ہوئی رہیں گی تو سیدھی بات کہاں سے گھستی؟ پھر برائیاں، جسم گندا، نظر گندی، کانوں میں صبح سے شام تک گندی باتیں، زبان گندی، پیٹ گندا، دل گندا، دماغ گندا۔ دماغ میں شرک بھرا ہوا ہے، اور جو ہے دل میں غلط عقیدے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیٹ میں حرام کی غذا ہے، شرمگاہ غیر محفوظ ہے، بے حیائی سر سے پاؤں تک بھری ہوئی ہے۔ برقعے پہن رہے ہیں تو ایسے پہن رہے ہیں کہ پورے جسم کا سائز معلوم ہو جا رہا ہے۔ یہ برقع پہن رہے ہیں بھائی، ارے برقعے کی پابند ہے وہ۔ ایک بھائی کے کمرے سے بیوی نکلتی ہے تو برقع پہن کے نکلتی ہے، دوسرا بھائی آج تک اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا۔ ہمارے ایک صاحب بولتے ہیں اس طرح، وہ یہ بھائی اس کی بیوی کو نہیں دیکھا۔ او بھائی چھوٹا سا گھر ہے، 3 کمرے ہیں، لعنت ہے تمہاری زندگی پہ۔ پھر عمرے کو کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے؟ وہاں فیس نہیں نکال رہے ہیں، وہاں بھی نوز پیس لگا کے پھر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی، بیوقوفی کی باتیں کرنے کی حد ہوتی۔ غرض یہ ہے کہ جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے تو اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ۔ تو میرے بھائی، دعا کا مطلب اللہ کے نبی نے کہا تھا الدعاء والعبادہ۔ دعا کے 2 حصے ہیں، یا تو آپ اللہ کو پکاریے، یا تو اس کو استغفار کے لیے پکاریے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے یہ گندگی سے مجھے دور کرنے میں میری مدد فرما، مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ پھر اس کے بعد آپ جب اس قابل بن گئے اس کے سامنے ٹھہرنے کے، تو یا اللہ مجھے صحیح بات سمجھا دے، سیدھی بات سمجھا دے، وہ راستہ دکھا دے جس پہ چل کے لوگ انعام کے مستحق ہوئے۔ اس سے زیادہ آپ کیا مانگیں گے؟
اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے. اس وقت میں یہ بلو کلر کا شرٹ پہنا ہوا رہوں گا، اس کو معلوم ہے. اب جو میرے اختیارات ہیں وہ بھی اس کے حوالے کرنا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب آپ کو پلٹنا ہے. 1% ہے یہ کام، 1%، کہ آپ اللہ سے معافی مانگ کے اس کے سامنے جائیں، اس سے پوچھ لیں کہ اللہ میری مدد کر. وہ بول رہا ہے میں آلریڈی قرآن میں لکھ کے بھیج رہا ہوں، تم میرے سے مدد مت مانگو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. 2 منٹ کا بیان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، صبر آتا. اور وہ بھی یہ بدتمیزی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے، چھچور پن دیکھنے کے لیے، کلپ کے پیچھے کلپ، کلپ کے پیچھے کلپ، شارٹ کے پیچھے شارٹ، گانے کے پیچھے گانا، اس کے لیے ٹائم ہے. آؤ ذرا ہمارے جیسا گانا گا کے بتاؤ، دیکھیں گے. آؤ جیسا ہم قرآن پڑھتے ہیں ویسا پڑھ کے بتاؤ. آؤ جیسا ہم قرآن کی دعوت دے رہے ہیں کر کے بتاؤ. آؤ جس طرح کہ ہم نے پیسوں کی قربانی دی ہے دے کے بتاؤ. آؤ جیسا کہ ہم نے دولت کو لات مار دیا ہے کر کے بتاؤ. ایسا نہیں بتا سکتے. آؤ اپنی برائیاں چھوڑ کے بتاؤ. زندگی بھر انٹرسٹ میں مبتلا، اس کی ای ایم آئی چل رہی، اس کا انٹرسٹ بھرنا ہے، کرایہ باقی ہے، لائٹ کٹی ہوئی ہے، اور یہ ہے. بھائی کچھ مدد کرنا تھا. لعنت نہیں ہے ایسی زندگی پہ. پھر دعا، مجیب صاحب آپ دعا کے منکر کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے بولا تھا کہ دعا ہی عبادت ہے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں بھیک مانگنا عبادت ہے؟ زندگی بھر اللہ یہ دے دے، اللہ وہ. ارے بیوقوف، تیرے کو جس کام کے لیے بھیجے وہ کرنے کے لیے جا. اور میں پہلے سے بتا کے بھیج رہا ہوں، اتنی مصیبتیں اٹھانا ہے وہاں جا کے. میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوں. اللہ کے رسول کے چچا رہنے دو، اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے دو. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم فاطمہ نام ہو تو ہے تمہارا، تمہاری جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. تم چوری کے کیس میں پکڑی گئی ہو، کیوں ایمان لائے تھے اللہ پہ؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن کو فالو کروں گی. ہاتھ مسلمانوں کا کاٹنا ہے، غیر مسلم کا نہیں کاٹ سکتے آپ. مسلمان کا، مومن کا ہاتھ کاٹنا ہے. اسلام کا قانون یہ ہے، کیونکہ تم نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ یہ قرآن پہ تم نے ایمان لایا ہے. ایسی عورت کو فوراً طلاق دے دیجئے جو 4 بیویوں پہ راضی نہ ہو. فوراً چھوڑ دیجئے اس کو. یہ عورت مومن نہیں ہے، یہ عورت مسلم نہیں ہے، آپ کے بچوں کو کافر بنا دے گی. کیا کیا بولوں میرے بھائی، کیا کیا بولوں. ایک دعا کے موضوع پہ اتنی بحث کر رہے ہیں لوگ مجھ سے، اتنی بحث کر رہے ہیں. آپ سمجھیے تو صحیح بات کو. اگر آپ کو دعا مانگنا ہے، اللہ کو پکار، یہ دعا اور مانگنا یہ ورڈ ہی نہیں ہے میرے بھائی، یہ کوئی جملہ ہی نہیں بنتا. دعا کا مطلب پکارنا، مانگنا بھیک ہے. مانگنے کے لیے پکارنا ہے. میں دعا کرتا ہوں اس مدد کے لیے، میں اللہ کو پکارتا ہوں میری بیماری میں شفا کے لیے. ہاں، ایک صورت میں آپ یہ تینوں چیزیں مانگ سکتے، دولت کے لیے بھی، بیماری کا علاج بھی، اولاد بھی. کب؟ جب آپ قرآن کا کام کر رہے ہوں کہ اللہ مجھے ایک بندے نے جو ہے قرآن کا ترجمہ مانگ لیا ہے، یا اللہ میں اس کو گفٹ دینا چاہ رہا ہوں. میرے مالک میں فلاں کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، وہ بیمار ہے، اس وقت بستر پہ ہے، میرے جیب میں 100 روپے بھی نہیں ہے. میں کم سے کم اس کے لیے ایک 6 موز، ایک 2 سیب، کچھ بھی ایک چیز فروٹ ہاتھ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور جا کے قرآن کی دعوت دینا چاہ رہا ہوں. یا اللہ کہیں سے 100 روپے کا بندوبست کر دیجیے. دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں آپ قرآن کی دعوت کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں. وہ تو اسٹور کھلا ہے، جتنا چاہیے لو. وہاں مال غنیمت سے جو ہے پورا کا پورا بیت المال بھرا ہوا ہے، آخری میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے دروازے کو کہ جس کو ضرورت ہے آ کے لے جاؤ. اور محمد الرسول اللہ کی موت ہوتی ہے تو 4 روپے قرضے میں، 4 دینار کے قرضے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں. میں نے بہت کوشش کی ہے اس کی پوری اتھینٹسٹی معلوم کرنے کی. پوری ثبوت کے ساتھ حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے. حضرت عائشہ نے کہیں سے جو کے دانوں میں سے 2 سکے نکال کے دیے، بولے یہ 2 سکے اور ڈالو. کسی سے آپ قرضہ نہیں مانگے. اور یہودی کے پاس رکھا ہے اپنی زیرہ بختر، جنگ کا جو ڈریس ہے، کہ میں مر گیا تو یہ 4 روپے دے کے میرے گھر والے لا لیں گے. اس کی گواہ صرف میری ایک بیوی ہے، عائشہ. صرف عائشہ کے کسی کو نہیں معلوم تھا. کیوں بیت المال سے نہیں لے سکتے تھے؟ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، ارے چاروں 1-1 روپیہ ڈالو بول کے نہیں بول سکتے تھے؟ کیا تکلیف میں گزارے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، آپ لوگ تو بہت بڑے لوگ ہیں صاحب. آپ کو کیبوں میں گھومنا ہے، آپ کو رینٹے کار لینا ہے، آپ کو ہوائی جہازوں میں گھومنا ہے، آپ کو قرضے لے کے لوگوں کو ٹوپی پہنانا ہے، لیکن آپ جو ہے بھیک بھی مانگتے رہیں گے. واہ 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 واہ. کیونکہ اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے.
اور پھر جو آدمی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو دعا کا مطلب دعوت قرآن دینا ہے، دیکھو دعا کا مطلب، جس شخص کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی دعوت کی، وہ شخصیت کی زبان سے نکل رہا دعا ہو العبادہ، تو کیا بھیک مانگنے کے لیے بات کر رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہیں عقل ہے تھوڑی بہت سمجھنے کی؟ جو شخص جس پروجیکٹ پہ ہے وہ سمجھا رہا ہے اپنے صحابہ کو کہ دیکھو اصل دعوت دینا ہی عبادت ہے، پوری کی پوری زندگی تمہارے کو دعوت دینا ہے۔ دعوت دینے میں ظاہر بات ہے سب سے اوپر کے نمبر پہ آپ کس کو لکھیں گے پریورٹی کے طور پہ؟ جیسا ہی یہ قرآن کی آیت میرے کانوں تک پہنچے گی، میں اپنے ضمیر کو دعوت دوں گا، میں اپنے آپ کو دعوت دوں گا کہ مجیب میاں یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو ذرا بولنے کے لیے تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم خود اس پہ عمل نہیں کر رہے تو تم بولو گے کیسے؟ پھر بھی نہیں، ابھی وہ عمل کرنے کے لیے مجھے ٹائم لگے گا، وہ موقع میری زندگی میں نہیں آیا، ابھی رمضان کا مہینہ آنے میں بہت دن ہے، ابھی ربیع الاول چل رہا ہے، تو میں سمجھاؤں گا لوگوں کو کہ بھائی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے میری برتھ ڈے مت کرو، جس طرح یہودیوں نے موسیٰ کی، عیسائیوں نے عیسیٰ کی، تم میری پیدائش کے دن عید نہ منانا، میں تمہارے لیے 2 ہی عیدیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ نہیں، ان لوگ کہاں سے مانتے؟ یہ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، منافق ہیں، محمد رسول اللہ۔ مگر جتنے رسول اللہ جو کام بولے پورے الٹا کر کے دکھائیں گے۔ اللہ کے نبی بولے راستہ مت روکو، ہم اللہ کے رسول کے نام پہ راستہ روکیں گے۔ اللہ کے رسول بولے چوری مت کرو، ہم میلاد النبی پہ لائٹ لگا کے، چوری کی لائٹ لگا کے کام کریں گے۔ اللہ کے رسول بولے راستہ مت خراب کرو، گندگی مت ڈالو، گھٹکے تھوکیں گے، سگریٹاں پھینکیں گے، سارے کام الٹے۔ اللہ کے نبی بولے برتھ ڈے نہیں منانا، میں مناؤں گا۔ اور کچھ بے غیرت تو ابھی ایسے ویڈیوز آئیں گے آپ کے سامنے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں، ہرے شملے بنے ہوئے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو رسول اللہ، کیک کٹ رہا، اور وہ بے غیرت ننگا بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بولوں، آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، میرا آج خون کھول گیا، یقین مانی خون کھول گیا میرا۔ یعنی پڑھی لکھے شخصیتیں، پڑھے لکھے لوگ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن ان کے بھیجے میں نہیں گھس رہی ہے بات، اندازہ لگائیے کہ کیا فسق بھرا ہوا ہوگا دماغوں میں، ان کے دل تک وہ بات نہیں پہنچ سک رہی، کانوں پہ اٹکی ہوئی آ کے کہ نہیں آپ گناہ سے، آپ جو ہے آپ دعا سے کیوں منع کر رہے ہیں، آپ دعا کے خلاف کیوں ہیں؟ ارے میں دعا کے خلاف نہیں ہوں میرے بھائی، آپ دعا کا غلط مطلب لے رہے ہیں، آپ دعا کو بھیک مانگنا سمجھ رہے ہیں۔ دعا تو عبادت ہے، دعا کے بغیر تو آپ کا کام ہی نہیں چلنے والا ہے، 24 گھنٹے دعا کرنا ہے۔ یا تو اللہ کو پکارو، یا اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرے کو سمجھا دے، اس نے قرآن بھیج دیا، پڑھتے رہو، سمجھتے رہو، تدبر کرتے رہو، اور لوگوں کو بلاتے رہو، دعا ادعو الی سبیل ربک۔ چلیے میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی، کہ اپنا خیال رکھیے، یہ صلاح، دعا، عبادت، ذکر، یہ سب چیزوں کا مطلب سمجھیے پلیز سمجھیے۔ عبادت کا لفظ لوگوں کو نہیں معلوم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو عبادت سمجھ کے اصل عبادت سے ہٹا دیا گیا آپ کو۔ آپ پوری بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے ائمہ ہیں آپ 45-46 ائمہ کے نام میں آپ کو گنا سکتا ہوں، کسی کی کتاب میں دعوت کا سبجیکٹ تک نہیں لکھا ان لوگوں نے۔ سبجیکٹ نہیں ہے صاحب دعوت کا، دعوت قرآن کیسا دینے کی تعلیم دی اللہ کے نبی، پورے کا پورا صفحہ ہستی سے مٹا دیے، ہسٹری ڈیلیٹ کر دیے۔ کتنے بڑے ظالم اور کمینے ہوں گے اندازہ کرو آپ۔ پہلے وہ ہسٹری میٹ کے اب دعوت کے خلاف آپ کو تیار کیا گیا، یہ پڑھو تو یہ ہوگا، یہ پڑھے تو وہ ہوگا، سورہ واقعہ پڑھے تو بھوک نہیں لگیں گی۔ وہاں 3 دن کے فاقے گزار رہے ہیں، وہاں شرمگاہ میں نیزہ مار کے پھاڑ دے رہے ہیں، جسم کو آدھا آدھا کر دے رہے ہیں، گھوڑوں سے باندھ کے چیر دے رہے ہیں بیچ میں سے، لیکن وہ لوگ ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، ہم نے محمد کو مان لیا ہے۔ ایک محمد کو مان لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ، محمد بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، اللہ بھی آ گیا۔ یعنی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے رسول کے پاس کتاب بھیجی، تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ کیوں بھیجے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے۔ ایمان کے پورے 6 ارکان مکمل ہو گئے۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے، یہ 3 گھنٹے کا بہت، یہ آدھے گھنٹے کا 30 منٹ کا بہت بہت شکریہ، اور 3 گھنٹے تو کب برداشت کرنا۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب کے لیے بھی اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ بس ہمارے بھائیوں کا ذہن کھول دے میرے مالک، جو میں محنت کر رہا ہوں، اللہ ان لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے، بس
اللہ میرے منہ سے جو کوئی غلط بات نکلی ہے تو مجھے معاف بھی کر دے، اور جو ہے میرے اس غصے، میرے اس جذبے کی جو ہے اللہ کے پاس تو بہت قدر ہے الحمدللہ، آپ لوگ بھی سمجھیے۔ السلام علیکم۔